تشویشی بھی ہیں اور وارداتی بھی ہیں۔ بلوچستان میں یہ تو پہلگام کا انہوں نے واقعہ اپنے ہی ملک میں رچایا الیکشن جیتنے کے لیے، اور آج ویسے ہی واقعہ انہوں نے پاکستان کے اندر بلوچستان میں کر دیا، اور پورے فنڈز جو ہیں انہوں نے مرکوز کیے بلوچستان میں اضطراب پیدا کرنے کے لیے، پاکستان بھر میں انتشار پیدا کرنے کے لیے۔ ان کے سافٹ آپریشنز ہوں، ان کے کوورٹ آپریشنز ہوں، ان کے واضح آپریشنز ہوں، ان سب کا ہم لوگوں نے مقابلہ کرنا ہے۔ جب میں کہتا ہوں ہم لوگوں میں، تو میں یہ جانتا ہوں کہ سیاسی طور پہ جو نریٹیوز ہیں وہ شاید اتنی طاقت کے سامنے ساتھ آنے میں انہیں وقت لگے، چونکہ اچانک ہی سینیریو بدل گیا ہوا ہے۔ لیکن اب جب ہندوستان نے سیز فائر کا اعلان نہیں کیا، ہندوستان نے اسے مستقل طور پہ جنگ بندش کا اعلان نہیں کیا، وہ اپنے عمل سے وڈرا نہیں ہوا، تو اس نے ایک اور کام کیا۔ سفارتی سطح پہ وہ اکیلا ہو گیا تھا، تو وہاں کی وزارت خارجہ نے ایک ٹیم بنائی ہے جو کہ جا کے دنیا میں وزٹس کر کے یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہندوستان کا یہ آپریشن کسی نہ کسی صورت میں کامیاب رہا۔ اب ان کی نیت ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی سامنے آ گئی، پھر خاص طور پہ ان کی پارلیمنٹ میں جو ڈیبیٹ ہوئی ہے انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہندوستان اکیلا رہ گیا ہے۔ پاکستان نے اب ہندوستان کو ہمیشہ کے لیے اکیلا رکھنا ہے۔ پاکستان کے سیاستدانوں پہ بھی یہ لازم ہے اور پاکستان کی عوام پہ بھی لازم ہے، اپنی صفوں میں بھی دشمن نہیں چھوڑنا اور باہر بھی دشمن کا محاسبہ کرنا ہے، اس کا پیچھا کرنا ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں دیکھنا ہوگا اپنی فوجی قوت کی طرف، تو وہ مورل سپورٹ جو قوم کی حیثیت سے ملنی چاہیے وہ ہم نے دینی ہے، ہم دے رہے ہیں، ہم دیں گے۔ اور دوسرے ایشوز پہ اب قوم کو اعتماد میں لینے کا معاملہ آ گیا ہے۔ مت حیران ہو اس بات پہ اور مت نظر انداز کریں اس بات کو کہ اس نے یک طرفہ طور پہ سندھ طاس منصوبے کو معطل کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس سے وڈرال سے انکار کیا ہے۔ آج نہیں تو کل ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی اعلان کیا اور اس منصوبے پہ انہوں نے کام نہ کیا ہو۔ لہٰذا ہمیں پرو ایکٹیو اپروچ کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل قانونی فورمز بھی اور انر اسٹرینتھ کو اضافہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ ہم لوگوں نے ہر حالت میں دنیا کو یہ بتانا ہے کہ there is not going to be any compromise over waters. If there is any unilateral approach تو ہماری بھی واضح رہے گی کہ کشمیر کے آزادی کے لیے ہندوستان وہ منظر دیکھے گا جو اس نے کبھی تصور میں بھی نہ دیکھا ہو۔ ہندوستان میں مقید کشمیر کا ہر باسی اپنی جان پہ کھیل رہا ہے، اپنی جان پہ کھیلے گا۔ آزادی سے کم وہ کوئی بھی چیز قبول نہیں کرے گا، اور پاکستان ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ سفارتی طور پہ اس مسئلے کو حل کرے۔ بہت طریقے کے ساتھ پاکستان نے توازن قائم کیا ہے۔ ہندوستان کے جہالت پہ مبنی اور کمزور اقدامات جو ہیں وہ پاکستان کو مجبور اور مائل کریں گے کہ پاکستان کو باہر توڑ مسلمان بن کے سوچنا ہوگا۔ اسرائیل آپ کے سامنے ہے، اسرائیل آپ کے سامنے ہے، اور اسرائیل آپ یاد رکھیں کہ آپ کا نظریاتی مخالف اور آپ کے نظریے کی بنیاد پہ بننے والا ملک ہے۔ وہ واضح طور پہ آگے ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ وہ ہندوستان کو یہ سمجھا رہا ہے کہ ایز اف پاکستان غزہ کی پٹی ہے، اور جہالت کے خواب دیکھنے کا اتنا عادی ہے ہندوستان کہ وہ یہ بھول گیا کہ پاکستان نے افغانستان کو آزاد رکھا، رشیا کو پسپا کیا، دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑی جنگ لڑی ہے اور جیتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز بنتے ہیں، افغان مہاجرین کو اس طریقے سے اکاموڈیٹ نہیں کیا جیسے ہمارے ملک میں مہاجرین اور انصار کے اصول کی بنیاد پہ یہاں کے ملک کے سربراہ نے انہیں ویلکم بولا تھا۔
تو اسلام کے تشخص کا ارتقا پاکستان میں ہوا ہے.